مفتی صاحب بڑا اہم سوال ہے، دیکھیں اس پر بھی باتیں ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ کو اسلامی ٹیکس کہہ کر اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ خدا واسطے کا بیر ہونا. تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہماری طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ اسلاموفوبیا کہہ سکتے ہیں. اسلاموفوبیا ہے کہ ان کو اصل میں تکلیف زکوٰۃ سے نہیں ہے، انہیں اصل میں تکلیف ہے اسلام سے. تو وہ زکوٰۃ کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور آج کل یہ ملحدین بہت زیادہ کر رہے ہیں. جی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ منافقت کرتے ہیں کہ لبادہ اسلام کا اوڑھتے ہیں اور ڈرامائی انداز کے اندر آپ اسلام کے کسی بھی مسئلے کو لیتے ہیں اور عام عوام الناس کے سامنے اسے کہتے ہیں جی یہ کیا ہے کہ مال ہم نے کمایا ہے اور اس کی ہم زکوٰۃ دیں، کیوں دیں؟ تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو محض بغض اسلام کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں تو انہیں تو کہیں گے آپ چھٹی کریں. جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم حاضر ہیں، بدل و جان حاضر ہیں کہ وجہ ہم بیان کریں گے کہ جی زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے دیکھیں زکوٰۃ جو آپ مال ادا کر رہے ہیں، یہ مال آپ کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ فرماتا ہے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے ہمارے دیے ہوئے مال سے ادا کرو. بہت اچھا. اب آپ دیکھیں کہ ٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جی جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں، اب ہم نے گروسری کی تو اس میں ہم سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے. جو گروسری لے رہا ہے اس کو دینا ہے. چاہے ملٹی بلینر گروسری کر رہا ہے اس سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور ایک رکشہ ڈرائیور گروسری کر رہا ہے اس سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے. زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ مالداروں سے مال لیا جاتا ہے اور غربا کو دیا جاتا ہے. ٹیکس میں تو امیر و غریب، امیر تو ہمارے پاکستان میں تو اب حال یہ ہو گیا کہ عمرہ پھر بہت سارے ذریعوں سے ٹیکس معاف کرا لیتے ہیں. جی بینکوں سے قرضے لے کر اربوں روپے معاف کروا لیتے ہیں. الٹا معاملہ ہوا ہے. اور اسلام کا نظام تو اتنا خوبصورت ہے کہ امیروں سے مال لیا اور امیروں ہی کو کہا کہ بھئی تمہاری بہن غریب ہے اپنی بہن کو زکوٰۃ دے دو. اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. تمہارا بھائی غریب ہے اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے دو. تمہارا بھتیجا غریب ہے اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے دو. تمہارا بھانجا غریب ہے اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے دو. تمہارا پڑوسی غریب ہے اپنے پڑوسی کو زکوٰۃ دے دو. تو امیر سے لیا گیا اور اسی کو سونپا گیا کہ تم اپنا مال غریب کو دو. اور یہ بھی کتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس امیر کو بتایا گیا کہ خبردار اپنے دماغ میں فطور مت لانا، تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم نے زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ دی، بلکہ زکوٰۃ لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ اس کی وجہ سے تم بری و ذمہ ہو گئے. اللہ اکبر. اگر وہ زکوٰۃ نہ لیتا تو تم اپنی زکوٰۃ کس کو دیتے؟ تو اسلام نے یہ نظام دیا کہ تم نظریں نیچی کر کے عاجزی کے ساتھ اسے زکوٰۃ بھی دو اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو کہ بھئی تمہاری وجہ سے میں بری و ذمہ ہو رہا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%. یعنی 100 روپے اللہ نے عطا فرمائے اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے 2.5 روپے میری رضا کے لیے غریب کو دے دو. 2.5%. اور اس کے مقابلے میں اچھا ایسے لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس بنا پر اعتراض کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی گورنمنٹ پر اعتراض کیجیے. جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ سے زیادہ ہوتا ہے. اور بالخصوص یورپین کنٹریز کے اندر جو ٹیکس لائن میں لگ کر جمع کرواتے ہیں اس کی مقدار زکوٰۃ سے زیادہ ہوتی ہے. کہیں پر 20%، کہیں پہ 30%، کہیں پہ 40%، کہیں پر 50% ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو وہاں پر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا. اور یہاں پر 2.5% کو دیکھ کر آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرابلم زکوٰۃ سے نہیں ہے، اسلام سے ہے. اور پھر زکوٰۃ کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں بیلنس ہو رہا ہے کہ جو غربا تھے وہ نیچے تھے، جو عمرا تھے وہ اوپر تھے. تو اسلام نے عمرا کو کہا تم زکوٰۃ دو. کنہیں دو؟ ان غربا کو دو. جب یہ زکوٰۃ ان کو ملی تو یہ نیچے سے اوپر آئے. تو وہ بیلنس ہوا. یعنی اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے وہ اعتدال ہے کہ بیلنس کر رہا ہے. تو اس بنا پر ٹیکس کے ساتھ اسے نہ جوڑا جائے، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک ایسا نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس نظام کو قائم کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ خود بخود بیلنس ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات ہے کہ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے والا ہاتھ عطا فرمائے. لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں، کیا خوبصورت بات ہے کہ جو لینے والا ہے، جو بیچارہ مجبوری میں زکوٰۃ لے رہا ہے، اس کے بھی مورل کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا ہے. وہ لے کر آپ کے لیے آسانی کر رہا ہے، دینے والے کے لیے. بلکہ ایک اور جملہ یہاں پہ حافظ صاحب آپ نے بہت اہم بات کی ہے، جوڑ دیجئے کہ مستحق کے لیے زکوٰۃ پیور مال حلال ہے.
عیب نہیں ہے. اکبر، واہ 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 واہ، پیور مال حلال ہے مستحق کے لیے. مستحق کے لیے پیور مال حلال ہے. اور زکوٰۃ لینا مستحق کے لیے عیب نہیں ہے، واہ واہ، بلکہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو زکوٰۃ لیتا ہے، تانا دینا، اس کی بچی کی شادی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوئی ہے، یہ ظلم عظیم ہے. یہ ظلم عظیم، ظلم عظیم ہے. ہو سکتا ہے جو مال دینے یعنی جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی آمدنی مشکوک ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، حلت و حرمت کا مسئلہ ہو، جی اس کا حلال ہونا اتنا خالص نہ ہو. لیکن جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کے لیے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ پیور مال حلال ہے. تو اس لیے جب شریعت نے اسے عیب نہیں بنایا تو ہمارے معاشرے کو بھی اسے عیب نہیں سمجھنا. بہت اچھے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ.